دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے کہ جی کم خرچ کیا، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا خرچ کیا، کہاں، کس کے لیے کیا؟ سیونگ کے لیے. سمپل سی بات یہ ہے، ایک ایگزامپل اس نے دی ہے. جان who runs a personal finance blog ESI Money, he retired at 52 with a $3 million net worth. He interviewed 100 millionaires over the past few years and found that the median millionaire spent $90,000 a year while earning $250,000 income. That is 64% savings rate. If you make 250,000 and spend 250,000, you are no better off at end of the year. Simple. آپ $5,00,000 بھی بنا لیں اور $5 کی خرچ کر دیں، اس میں آپ میں اور $1,000 والے میں کیا فرق؟ کچھ بھی نہیں. سو یو سیو بیکاز پہلا اسٹیپ ہے بچانا. آپ نے بچانا، کہاں سے بچانا ہے؟ جس کو آپ نے کنجوسی کا نام دیا ہے. دین یو سیو اٹ اینڈ دین یو انویسٹ اٹ. دس از دا اونلی وے ٹورڈز بیکمنگ اے ملینئر. اگر آپ فائنینشیل پروسیس کو دیکھیں تو یہ ساری گیم صرف 3 چیزوں پر ڈپینڈ ہے: ارن، سیو، انویسٹ. باقی بیہیویئرز ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں یہ 3 چیزیں اچیو کرنے میں. پیسے باہر سے تو آنے نہیں ہیں، لاٹری نے تو لانے نہیں ہیں. یو کین انکریز یور انکم، یو شوڈ نو ہاؤ مچ انکم یو کین انکریز، ویئر ٹو پٹ اے اسٹاپ. اف یو وانٹ، اور یہ آپ کو نا فائنینشیل فری میں نے پڑھایا ہوا ہے. اف یو وانٹ ٹو بیکم فائنینشیلی فری یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، یو ہیو ٹو ہیو یور اون پرسنل فائنینشیل مائل اسٹونس کہ بھائی میں ساری زندگی کام نہیں کر سکتا. I need to, I want to enjoy life. I want to take it easy. I want to do things of my own choice. تو میرے پاس اگر 40 سال ہیں تو بھائی میں نے پھر 40 سال میں اتنا کمانا ہے جس کو میں اگلے 20 سال کھا سکوں. I have to start. اور اس کو میں نے بڑا ڈیٹیل پڑھایا تھا کہ میں نے ایکٹیو انکم کو کم کرنا ہے اور پیسو انکم کو بڑھاتے جانا ہے. ایکٹیو انکم کے لیے میری پریزنس کی ضرورت ہے، پیسو انکم کے لیے میری پریزنس کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ عمر میں بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کی سیکیورٹی اس میں ہے کہ پیسو انکم کہاں سے آتی ہے، کیونکہ بیمار ہو سکتے ہیں آپ، نوکری جا سکتی ہے آپ کی. تو ایکٹیو انکم کے لیے تو آپ کو خود ایکٹیو رہنا پڑتا ہے نا کہ یو آر جنریٹنگ انکم. تو پیسے انکم کیا ہے؟ کھانا خاصا مجھے کچھ ہو گیا گھر میں بھی بیٹھ جاؤں، یار اتنے پیسے تو آتے رہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی مرضی انکم آپ کے بچائی جاؤ، یہ کم ہو جانی ہے اور پیسے بڑھ جائے. یہ آپ کو اس طرح سے سمجھ آ جائے گی. پاکستان میں، دنیا میں بہت کم ہے، بہت کم ہے. لیس دین 10% آف سیونگ ہے پوری ایوریج. یہ وہ لوگ ہیں جو 50-60% سیو کرتے ہیں. دس از اے ڈفرینس. آسان الفاظ میں یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. وہ ایک سائیکالوجی میں ایک پرنسپل ہوتا ہے نا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا. یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن مینس کہ جو مزہ آج لینا ہے اس کو آپ ڈیلے کر دیں کہ یار آج میں کھاواں تو پھر بڑھاپا کی میں لگے گا. تو یو آر ڈیلینگ کہ نہیں میرا بڑھاپا اچھا گزر جائے. اٹ از ناٹ اباؤٹ دیٹ یو اسپینڈ اینڈ دین سیو، اٹ از اباؤٹ دیٹ یو سیو اینڈ دین اسپینڈ. دیٹ مینس اف یو ہیو ڈیسائڈیڈ، جو آپ نے پلان بنایا ہوا ہے، ینگر یو آر دا بیٹر یو آر، دا بیٹر آف یو آر. اگر آپ چھوٹے ہیں، آپ کے پاس 25 سال پڑے ہیں، آپ شاید 15% پہ بھی بچ جائیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جائے گی ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو فائنینشیل فریڈم 50 میں لینے کے لیے بھی 40%, 45% سیونگس چاہیے ہو، کیونکہ آپ کے پاس سیونگ کا ٹائم کم رہ گیا. 15 سال رہ گئے، 10 سال رہ گئے، 5 سال رہ گئے. پہلا پرنسپل کیا ہے؟ ٹرائی ٹو آپٹیمائز یور ایکٹیو انکم. کتنی بڑھا سکتے ہیں اس لیول تک جہاں پہ آپ کی پرسنٹیج خراب نہ ہو. یہ نہ ہو کہ
کہ آپ نے ایکٹیو انکم بڑھا دی, لیکن پتہ چلا کہ اس ایکٹیو انکم پر ڈالر انکریز ان ایکٹیو انکم از ناؤ کاسٹنگ می $0.50. یہ لوگ بیوقوفی کر جاتے ہیں نا کہ میں نے ایکٹیو انکم بنانے کے لیے کلینک کھول لیا, ورک شاپ کھول دیتی, 6 بندے رکھ دیتے, پتہ چلا ٹوٹل امپیکٹ 0.5 کا آیا. تو آئی ووڈ ہیو بین مچ بیٹر آف having worked for 3 or more hours you are doing a little more marketing. تو یہ جو فائنینشیل ہے نا, یہ اس چیزوں میں ہے, تو یہ تھوڑا سا ہے. یس یو آر رائٹ کہ پہلے تو آپٹیمائز کر لیں, اس لیے میں نے آپٹیمائز کہا ہے, انکریز نہیں کہا. سو یو آپٹیمائز یور ایکٹیو انکم. اس کے بعد آپ سوچتے ہیں اوکے واٹ از دا پرسنٹیج, واٹ از دا ٹائم لیفٹ, میرا اب آبجیکٹیو کیا ہے. میں نے 45 میں فریڈم لینی ہے, 50 میں لینی ہے, 55 میں لینی ہے. لائبلٹیز کتنی ہے, ہر ایک کی فرق لائبلٹی ہے. اگر آپ فرض کریں چھوٹے ہیں, ینگ ہیں, چھوٹے بچے ہیں, تو آپ کے پاس سب سے زیادہ گولڈن اپرچونٹی ابھی ہے کہ آپ انویسٹ کر لیں, بچا لیں. کیونکہ جب بچوں نے کالجوں میں جانا ہے نا, تو آپ کی ساری سیونگ کا بڑا کر مل جائے. اس کا مطلب کہ بیکاز ہماری ایج لائن فرق ہے, ٹائم لائن فرق ہے, اینڈ آبجیکٹیو فرق ہے, مائل سٹونز فرق ہیں, اس لیے یہ ڈٹرمن کرنا کہ 20% ہونی چاہیے, 40% ہونی چاہیے, that would not make sense unless we have the whole plan in front of us. It could be from 15 up to 60% depending on where do you stand right now, where do you want to go, what your liabilities are, and how quickly you would like to become financially free.